بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلام علی المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صلاتہم یحافظون صلاتہم یحافظون یہ ایک ٹکڑا ہے جو کئی آیتوں میں اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ اور ایک آیت میں تو اللہ پاک نے پھر اس سے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جنت کے وارث ہوں گے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے جنت کے وارث ہوں گے۔ تو بھائی ہمیں نماز جو ہے وہ سیکھنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ نماز کو خراب ہونے سے بچانا چاہیے۔ مطلب اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا نا کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی حفاظت کریں، خراب ہونے سے حفاظت کرنا ہے اس کی، ظاہر سی بات ہے، سیدھا سا مطلب ہے۔ عام مسلمان کو نا تو بہت گہرائی میں نہیں جانا ہے، دین کو سمجھنے کے لیے وہ موٹی موٹی بات اور سیدھی سیدھی بات جو ہے نا اسی کو سمجھنا ہمارا کام ہوتا ہے۔ یہ عام مسلمانوں کا کام نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ گہرائی میں جا کے چیزوں کو دیکھیں۔ تو نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ کن چیزوں سے حفاظت کرنی ہے؟ نماز کو خراب کرنے والی چیزوں سے حفاظت کرنی ہے۔ نماز کو توڑ دینے والی چیزوں سے اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سیکھنی پڑیں گی جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جن سے نماز خراب ہو جاتی ہے۔ نماز کی حفاظت کرنی ہے نا، تو نماز کی حفاظت کرنے کے لیے ہم وہ چیزیں سیکھیں جن سے نماز خراب ہونے سے بچ جائے اور ٹوٹنے سے بچ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو ہیں وہ نماز میں اتنی دیر تک جو ہے وہ ہاتھ چلاتے رہتے ہیں، کہیں کہیں ہاتھ چلاتے، کوئی داڑھی میں ہاتھ چلا رہا ہے، کوئی چہرے پہ ہاتھ چلا رہا ہے، یا کوئی دوسری جگہ کسی اور جگہ۔ اور یہ بھی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ تحیات بھی پڑھ لی اور درود شریف بھی پڑھ لی اور دعا بھی پڑھ لی اور سلام بھی پھیر دیا، اور یہ ایک آدمی ہے جو بیچارہ بیٹھا ہوا ہاتھ ہی چلاتا رہا پوری، مطلب جو ہے تحیات سے لے کر سلام پھیرنے تک۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بھئی نماز کو خراب ہونے والی چیزیں جو ہیں تو ان کو بالکل نہیں ہم سیکھ رہے، اور نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری نماز ٹوٹ گئی ہے۔ تو ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کے لیے ان چیزوں کو بھی سیکھنا ضروری سمجھیں جن سے نماز خراب ہو جاتی ہے، جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں کچھ چیزوں کا ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اس کو جو ہے نا نماز کو ہم کیسا، مطلب اس کے لیے ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ بھئی نماز جو ہے نا وہ کیسی پڑھنی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور سنت اور نمونہ جو ہے تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ نماز جو ہے ایسی پڑھو جیسا کہ مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، یعنی نماز ایسی پڑھنی چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور یہ ناممکن نہیں ہے۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا نا کہ نماز ایسی پڑھو جیسا کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اگر یہ ناممکن ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے کہ بھائی ایسی پڑھو جیسا کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو؟ تو نماز کا ایک ہی سٹینڈرڈ ہے کہ نماز کو ایسا پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو اس کے لیے ہمیں جاننا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے تھے تاکہ ہم بھی ایسی نماز پڑھ سکیں۔ کتابوں میں صحابہ کرام کی نمازوں کا بھی ذکر ہے، اور بہت سی باتیں آپ نے اس حوالے سے سنی بھی ہوں گی۔
فضائل اعمال میں بہت سی چیزیں اس حوالے سے لکھی ہیں، اور میں تو تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کے لیے خاص طور سے جو بھی کچھ کہتا ہوں تو تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کے لیے کہتا ہوں۔ اللہ پاک جو ہے ہر عام خاص و عام تک ان باتوں کو پہنچا دے، تو یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، جس تک بھی وہ پہنچا دے۔ تو میں خود بھی مطلب اس کا محتاج ہوں بھائی۔ تو بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ اس کے لیے ہمیں لوگوں دینداروں کی نمازوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے۔ لوگوں سے معلوم کرنا چاہیے اگر ہم نہیں جانتے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے تھے، صحابہ کیسی نماز پڑھتے تھے، اولیاء کیسی نماز پڑھتے تھے۔ اس حوالے سے فضائل اعمال میں بہت کچھ بیان ہوا ہے، نماز دینداروں کے حالات اور ان کی نمازوں کے کیفیات بیان ہوئی ہیں، صحابہ کرام کی کیفیات نماز کی بیان ہوئی ہیں۔ تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کو نا تنہائی میں لے کے بیٹھیں اور ان کو پڑھا کریں، تاکہ ہمیں بھی اپنی نمازوں میں کے اندر انہماک پیدا ہو، اور کیسی نماز پڑھنی چاہیے اس کی توجہ پیدا ہو۔ امام بخاری کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے کرتے میں بھیڑ گھس گئی، جو تتیاں ہوتا ہے وہ گھس گئی، اور اس نے ساری کمر پہ وہ کاٹتی رہی۔ اور امام شافعی کے بارے میں معاف کرنا، اور امام شافعی نماز پڑھتے رہے، ان کی نماز میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ خشوع خضوع والی نماز جو بیان ہوئی ہے تو اس میں ایک چیز یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ بھائی نماز جو ہے تو اس میں فالتو حرکتوں سے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، اور کہیں کھجلی آ گئی ہے یا کہیں کوئی کھانسی کھرے کا کوئی تقاضا ہے تو حتی الامکان جو ہے جہاں تک اس کو روک سکے روکنا چاہیے، تاکہ نماز میں فالتو حرکت نہ ہو سکے۔ عمل کثیر ایک کی اصطلاح میں جو ہے ایک اصطلاح ہے عمل کثیر، جس میں ایک ہاتھ کا استعمال بھی اگر طویل ہو جاوے تو وہ عمل کثیر میں شامل ہو جاتا ہے اور نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بہرحال اپنے قریبی علماء سے دیکھو، ایک چھوٹی سی ویڈیو میں تو ساری چیزیں بیان نہیں ہو سکتی نا، تو صرف متوجہ کرنا تھا، مطلب اس طرف صرف توجہ دلانی تھی کہ بھائی ہم ان چیزوں کو باقاعدہ سیکھیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو خراب ہونے والی چیزیں ہم سیکھ لیں گے تو نماز خراب ہونے سے بچ جائے گی۔ اور نماز تو بہت بڑی شے ہے، آپ نے سنا ہوگا اور یہ پڑھا بھی ہوگا جو تبلیغی ساتھی ہیں ہمارے، کہ ایمان کی علامت نماز ہے۔ آدمی جیسا نمازی ہوگا نا ایسا دیندار ہوگا، ایسا ہی اس کا ایمان ہوگا۔ ایمان میں ترقی نماز میں ترقی کا سبب ہے، نماز میں ترقی ایمان میں ترقی کا سبب ہے، باقی سارے اعمال میں ترقی کا سبب ہے۔ نماز جیسی ہوگی دینداری کے اعتبار سے آدمی ایسا ہوگا، اگر نماز اچھی ہوگی تو اچھا دیندار ہوگا، اچھا ایمان والا ہوگا، اچھا مسلمان ہوگا، اور نماز اچھی نہیں ہوگی تو اچھا مسلمان نہیں ہوگا آدمی، نہ اچھا ایمان والا ہو سکتا۔ اگر نماز اچھی نہیں ہے تو پھر یہ انسان اچھا نہیں ہے۔ ایسے نمازیوں کا قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے، اور میں آپ کی آسانی کے لیے بتا دوں کہ سورہ ارایت الذی جو ہے، ارایت الذی میں ایسے نمازیوں کا ذکر ہوا ہے جنہوں نے اپنی نماز کو برباد کر لیا، خراب کر لیا، اور نماز کے خراب ہو جانے کی وجہ سے پھر انسانوں کے اندر کیسی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کا ترجمہ دیکھ لیں آپ، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ مطلب کہاں یہ ایسی نمازیں کہ کبوتر آگے بیٹھ جایا کرتے تھے وہ رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، تو ایسی نماز جو ہے مطلب کہ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جاوے۔ مطلب نماز کو تو ہمیں ایسا پڑھنا ہے نا کہ ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، تو نماز کو ہمیں ایسا پڑھنا ہے کہ وہ خدا کے ہاں قبولیت کے درجہ حاصل کر لے، نہ یہ کہ کوئی یہ بوجھ ہے جو اتار دیا جائے۔ انٹرپریٹیشن نے نماز کو ہمارے طبیعتوں پر بھاری بنا دیا ہے، کیونکہ ہمارے علماء نے جس
جن حوالوں سے کے ساتھ نماز کو بیان کیا ہے وہ حوالے صحیح نہیں ہیں۔ نماز ہماری اپنی بھی ضرورت ہے، اور نماز ہماری اپنی سب سے بڑی دینی ضرورت ہے اور ایمانی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی اخلاقی ضرورت ہے۔ یعنی ہم نماز کسوٹی ہے ہمارے ایمان کی بھی، اور ہمارے اعمال کی بھی، اور ہمارے اخلاق کی بھی۔ ہمارا سب کچھ تو نماز کی بنیاد پہ طے ہونا ہے۔ تو نمازوں سے اس درجہ غفلت کہ آدمی یہ بھی نہ سیکھ پاوے کہ نماز کیسے ٹوٹ جاتی ہے، یہ بڑی غفلت ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ ہم سب کے لیے یہ باتیں مفید ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو مفید بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مقبولیت عطا فرمائے، ہر خاص و عام تک اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دے۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔